اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تھوڑی سی ہم بات کریں گے بلاک چین ٹیکنالوجی کے بارے میں۔ جب بھی کرپٹو کرنسی کی بات آتی ہے، بٹ کوائن کی بات آتی ہے، تو ساتھ ہی بلاک چین ٹیکنالوجی کی بھی بات آتی ہے۔ تو میں آپ کو بہت ہی سادہ الفاظ میں، مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ لیمن ٹرمینالوجیز میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا، تاکہ جو ایک نان ٹیکنیکل بندہ ہے، بلکہ اگر پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، تو اس کو بھی یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ ہر بندے کو آج کل پتہ ہے، آپ کے پاس، سب کے پاس بینک اکاؤنٹس بھی ہیں، ڈفرینٹ اپلیکیشنز بھی ہیں، آن لائن ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے کو پیسے بھیجتے ہیں، خریداری کرتے ہیں آن لائن، فیس پے کرتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے چارجز، میڈیکل کے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، اپنے بل پے کرتے ہیں، سوئی گیس کا، بجلی کا، باقی تو بے شمار چیزیں ہیں جو ہم آن لائن کر رہے ہیں۔ یہ ہم ٹریڈیشنل جو بینکرز ہیں، بینکنگ ہے ہماری، جو ہمیشہ سے بینکنگ سیکٹر ہے اور بینکس بنے ہوئے ہیں، ان کے تھرو ہم یہ کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اب یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں تو جب ایک بندہ اپنی کوئی ٹرانزیکشن انیشیٹ کرنا چاہتا ہے، شروع کرنا چاہتا ہے، لیٹ سے میں کسی کو 10,000 روپے بھیجنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے میں اپنے جو بھی بینک ہے یا جو بھی میرا اکاؤنٹ ہے، اس میں اب بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ اب یہ مائکرو بینکس بھی آ گئے ہیں، ورچوئل بینکس بھی آ گئے ہیں، اور اس طرح کی اپلیکیشنز جو جیز کیش اور ایزی پیسہ اور یو پیسہ، یہ بھی آ گئے ہیں، اور باقی جو پرانے سارے ٹریڈیشنل بینکس ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اور وہ بھی اپنی اپلیکیشنز بھی دے رہے ہیں، آپ ان کی ایپ کے تھرو بھی یہ سارا کام کر لیتے ہیں، آپ ان کے انٹرنیٹ بینکنگ کے تھرو بھی یہ سارا کام کر لیتے ہیں لاگ ان کر کے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ویریفائی کرتے ہیں اس جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے اس میں جا کے کہ ہاں جی میں ہی اونر ہوں اس اکاؤنٹ کا، اور یہ پیسہ جو بھی ہے یہاں پہ، چاہے وہ جیز کیش ہے یا ایچ بی ایل کا اکاؤنٹ ہے یا میزان بینک کا اکاؤنٹ ہے یا جو بھی ہے، کہ میں ہی اس کا اونر ہوں، میرا ہی یہ پیسہ ہے، اور میرے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ میں اس کے ساتھ جو بھی کروں۔ اس کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، یہ 10,000 روپے میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے سب سے پہلے آپ سے پاس ورڈ اور جو بھی سیکیورٹی پروٹوکولز اس کے ہوتے ہیں وہ سارے ویریفائی کر کے وہ آپ کو ایکسیس دیتا ہے آپ کے اکاؤنٹ تک، تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ جی یہ بندہ اونر ہے اور اسی کے پاس ہی اس کی اتھارٹی ہے ساری، اب یہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو آپ جب اس کو کہتے ہو کہ جی میں 10,000 روپے فلانے اکاؤنٹ میں بھیجنا چاہتا ہوں، تو وہ پھر یہ کرتا ہے کہ آپ کی بات مان لیتا ہے اور وہ 10,000 روپے دوسرے کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہے۔ اس میں وہ کافی سارے ایکشنز کرتا ہے، اس کو سیکیور کرتا ہے اپنی ٹرانزیکشن کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی انسٹرکشنز ہیں، آپ کا اکاؤنٹ بھی ڈیبٹ ہو جاتا ہے، اس میں سے 10,000 روپے کم ہو جاتے ہیں، اور وہ ساری انفارمیشن بھی اپنے پاس مختلف سرورز میں اور مختلف طریقوں سے وہ سٹور کر لیتا ہے بہت ساری جگہوں پہ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پھر ایک ویریفائڈ ایکشن ہو جاتا ہے کہ ہاں جی یہ بالکل ٹھیک ہے، اور سب کے پاس وہی انفارمیشن ہوتی ہے، تو وہ ایک صحیح۔ اسی طرح جب وہ اگلے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن پہنچتی ہے تو وہاں کا بینک اگر ڈفرینٹ ہے یا جو بھی ہے تو وہ ویریفائی کرتا ہے کہ ہاں جی یہ ٹھیک ٹرانزیکشن میرے پاس پہنچی ہے اور یہ سارا کچھ ویریفائڈ ہے۔ اس کے بعد وہ بھی یہ اسی طرح کے ایکشنز کرتا ہے کہ وہ اپنے پاس جتنے اس کے سرورز ہیں اور جتنی وہ لیئرز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، ادھر وہ ساری انفارمیشن وہ کر دیتا ہے اور اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیتا ہے 10,000 روپے کا، اور یہ ساری انفارمیشن سٹور ہو جاتی ہے ہر جگہ پہ، اور اس کو چینج کرنا بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو سیکیور کر لیا جاتا ہے ساری چیز کو۔ اب اگر ہم بات کریں کرپٹو کرنسی کی، تو اب اس سے ریلیشن شپ کیا ہے کرپٹو کرنسی کا، اس سے جو میں نے ساری بات آپ کو بتائی ہے۔ تو سب سے پہلے جب کرپٹو کرنسی لانچ ہوئی، شروع میں جب بنایا گیا بٹ کوائن، اور اس میں سب سے بڑا جو کرپٹو کرنسی کا آئیڈیا تو پہلے سے تھا لوگوں کے ذہن میں کہ اس طریقے سے ہم کرنسی ایجاد کر سکتے ہیں، اور اس پہ کافی سارے لوگوں نے اپنے اپنے ٹائم میں کام بھی کیا تھا۔ تو
اس میں ہوا یہ کہ ان کو سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی تھی کہ کرپٹو کرنسی کو ہم سیکیور کس طرح کریں کہ جو لیٹ سے ایک بندہ امریکہ سے ایک ٹرانزیکشن انیشیٹ کرتا ہے اور پھر وہ کسی کو کوئی جو بھی اماؤنٹ ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ کس طرح سیکیور ہوگا کہ اگر لیٹ سے وہ 5 منٹ بعد جو ہے وہ اس کو ریورس کر دیتا ہے اپنی ٹرانزیکشن کو اور کہتا ہے نہیں جی یہ تو میں واپس لے لیتا ہوں، تو پھر یہ کس طرح سارا سسٹم کام چلے گا؟ یا اگر کوئی بیچ میں لوگ آ کے اس کی جو انفارمیشن ہے اس کو ایکسیس کر لیں اور اس کو کسی طریقے سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور تو وہ بھی پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا، یہ تو پھر بالکل ہی انسیکیور سسٹم ہوگا۔ تو جس طرح بینکس وغیرہ اپنے لیجرز بناتے ہیں اور باقی اپنی بک کیپنگ اکاؤنٹس اور وہ سارا کچھ مینٹین کرتے ہیں، بہت سارے اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں جو سارے ان کے رجسٹر بھی بھر رہے ہوتے ہیں، اور آج کل کمپیوٹر کے پروگرامس بھی ہیں جن میں وہ ساری اپنی انفارمیشن اور وہ سارا ہر وقت وہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آن لائن جو تھا، اب لیٹ سے ایک بندہ ہے وہ کر رہا ہے تو وہ کس طرح سیکیور کرے؟ تو اس میں پھر جو ریولوشنری چیز ایجاد ہوئی وہ تھی بلاک چین ٹیکنالوجی۔ بلاک چین ٹیکنالوجی سادہ سے الفاظ میں یہ چیز ہے کہ جب بھی کوئی انفارمیشن اس طرح کی ٹرانزیکشن یا کوئی اس قسم کی انفارمیشن دی جاتی ہے آن لائن، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ انفارمیشن بہت سارے کمپیوٹرز جو ہیں اس کو ویریفائی کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کی ساری جانچ پڑتال کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کو 100% سیکیور کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو بھی لے مین الفاظ میں کہیں تو اسی چیز کو مائننگ کہا جاتا ہے، جو لوگ سیکیور کر رہے ہیں یہ ساری چیز کو، ساری ٹرانزیکشنز کو۔ اسی مائننگ کے تھرو پھر نئے کرپٹو کرنسی پیدا ہوتی ہے، نئے کوائنس پیدا ہوتے ہیں مزید، اور یہ بھی ایک علیحدہ سے ایک پورا سبجیکٹ ہے اور بہت بڑا پروفیٹیبل منافع بخش قسم کا کام ہے جو بہت ساری جگہوں پہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ بٹ کوائن جس طرح اگر ہم اس کی پرٹیکولر مثال لیں تو اس میں انرجی کا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ الیکٹریسٹی، آپ کو بجلی چاہیے، بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو وہ بہت سارے فیکٹر ہیں، پھر اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں، پھر اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو خیر وہ ایک بالکل علیحدہ سبجیکٹ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں پھر کسی ویڈیو میں آپ کو ساری چیز آسانی سے سمجھا دوں گا۔ تو ابھی ہم جو بات کر رہے تھے بلاک چین کی، تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ انیشیٹ ہو گئی ٹرانزیکشن اور ان لوگوں نے اپنی ویریفیکیشن اور وہ سارا پروسیس کر دیا، تو ود ان سیکنڈس جب وہ بالکل ویریفائڈ ہو جاتی ہے، اس ٹرانزیکشن کی اونرشپ، اس اماؤنٹ کی اونرشپ ڈٹرمن ہو جاتی ہے، اور وہ جو بھی ٹرانسفر کیا گیا ہے اس کا سارا ایک پروٹوکول اور وہ سارا کاپی ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ایک ویریفائڈ انفارمیشن سمجھی جاتی ہے، اور وہ ود ان سیکنڈس وہ کروڑوں کمپیوٹرز میں ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ وہ سٹور ہو جاتی ہے، جس کو پھر چینج نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی اس ٹرانزیکشن یا اس چیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن شیئر کی جائے گی تو وہ اسی پرانی انفارمیشن سے وہ کمپیئر کریں گے کہ جی اس کی اونرشپ کیا ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کی اماؤنٹ کتنی ہے، اور باقی ساری ڈیٹیلز، وہ اس کی بہت ساری ڈیٹیلز وہ ساری کچھ سٹور ہوتی ہیں۔ اگر وہ سارا کچھ میچ کرے گا اور وہ سارے کمپیوٹرز پہ میچ کرے گا تو پھر وہ چیز ایکسیپٹ ہوگی۔ ادروائز اگر کوئی بندہ اس میں کوئی چینج کرنا چاہتا ہے یا کوئی ڈیفرنٹ کلیم کرتا ہے یا کوئی ڈیفرنٹ وہ کرتا ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ تو چونکہ یہ چیز اتنے زیادہ کمپیوٹرز پہ سٹور ہو جاتی ہے ایک ہی اس میں، اور اس کے اوپر پھر اور انفارمیشنز بھی ساری آنے لگ جاتی ہیں، تو اسی لیے ہم اس کو بلاک چین ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب لیٹ سے ہم دیکھیں کہ ایک بہت زبردست قسم کا بڑا ہیکر ہے دنیا کا، جو کہ بہت ماہر ہے ہیکنگ میں۔ ہم سیکیورٹی کی بات کریں کہ یہ سیکیور کس طرح ہے اور کیوں ہے، تو وہ بہت بڑا ہیکر ہے، اس کے پاس ایک پوری ٹیم ہے کوئی 1000 بندوں کی ہیکرز کی، جو وہ بھی بہت ایکسپرٹ ہیں، ان کے پاس سارا ایکوپمنٹ بھی ہے اور وہ ہے۔ اب وہ اگر لیٹ سے اس میں سے کسی ٹرانزیکشن کو توڑنا چاہتا ہے تو وہ لیٹ سے ایک کمپیوٹر کو بریک کر لے گا، اس میں جائے گا، اس کا پاسورڈ وغیرہ، اس کا سیکیورٹی پروٹوکول بریک کرے گا، اندر جائے گا ٹرانزیکشن میں اپنی مرضی کی چینجز اور
پھر اگر وہ بہت بڑا فنکار ہے تو وہ مزید کمپیوٹرز میں بھی یہ کام کر لے گا. اس کے پاس 1000 بندوں کی ٹیم ہے, لیٹ سے وہ 1,00,000 کمپیوٹرز میں یہ کام کر لیں گے. یہ کوئی مطلب میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ کوئی کرنے والا کام نہیں ہے, بیکاز ہر کسی کا اپنا سیکیورٹی پروٹوکول ہوگا, اس کی اپنی چیزیں ہوں گی, اور اتنے زیادہ کمپیوٹرز کو بریک کرنا. اور پھر ٹائمنگ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ٹائم بہت ہی کم ہے. وہ انفارمیشن جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے, ایکسپونینشیل اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے. جو ویریفائڈ انفارمیشن اس میں بلاک چین میں ہے, وہ پھر 10 کمپیوٹرز میں گئی ہے تو اگلی دفعہ 100 کمپیوٹرز, پھر 1000, پھر اس طرح کر کے ود ان سیکنڈز وہ جا رہی ہوتی ہے. تو اس ساری چیز کو اس تیزی کے ساتھ پکڑنا اور اس کو بریک کرنا, 1,00,000 کمپیوٹرز کو بھی وہ بریک کر لے اگر یہ امپاسبل کام ہے. لیکن اگر لیٹ سے کر لے تو پھر بھی کروڑوں کمپیوٹرز ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں جی, یہ جو انفارمیشن ہمارے پاس اب آ رہی ہے یہ غلط ہے, اور ہمارے پاس جو ویریفائڈ انفارمیشن ہے, جو صحیح درست معلومات ہیں, وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں, اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے یہ ان بریکیبل چیز ہے, اور بلاک چین ٹیکنالوجی اور بہت ہی سیکیور یہ سارا سسٹم ہے. اس کو اس طریقے سے بریک نہیں کیا جا سکتا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت جو ہے بلاک چین ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ چلا ہوگا. اور یہ ساری ٹیکنالوجی اپلائی ہوتی ہے جو آج کل سارے کرپٹو کرنسی کے کوائنز ہیں ان پہ, اور NFTs پہ بھی, جو کہ نان فنجیبل ٹوکنز ہیں. ایک بڑی نئی چیز آئی ہے اور بڑی زبردست چیز آئی ہے. اس کے بارے میں NFTs کے بارے میں بھی میں ایک سیپریٹ پورا ویڈیو کروں گا, اور آپ کو اس کی تمام معلومات بھی دوں گا. آپ کے جو بھی آپ کے سوال ہوں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی مزید آپ کو ایلیبریشن چاہیے یا رہنمائی چاہیے تو وہ بھی میں حاضر ہوں. آپ لوگ اگر کوئی خاص ٹاپک ایسا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں, اور میں اس پہ بھی ویڈیو بنا کے سب لوگوں کی بھلائی کے لیے انشاءاللہ تعالی کرتا رہوں گا. اور پھر سے میں اپنا پیغام دوبارہ دہراتا ہوں کہ میرا مشن ہے کہ یہ ہم پاکستان اس کو ایمبریس کرے, کرپٹو کرنسی کو. اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. اور اگر ہم ابھی سے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ جائیں اور اس پہ عمل کریں تو پھر ہم یہ جو شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں, ایک مالیاتی نظام جو WTO اور IMF اور ورلڈ بینک اور ورلڈ کے اندر جو کرنسی سسٹم اس وقت رائج ہے, جس کے تھرو ڈالر, پاؤنڈ اور یورو اور مارک اور یہ ساری کرنسیز اپنے مرضی سے پوری دنیا کے ریسورسز کو لے جاتے ہیں, تو وہ چیز رک جائے گی. اور جتنے بھی اس وقت غریب ممالک ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ان کو ان کی جو جائز صلہ ہے ان کی پروڈکٹس کا, ان کے ریسورسز کا, وہ ملنا شروع ہو جائے گا. اور اس چیز کو اب یہ روک نہیں سکتے امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز جن کا انٹرسٹ اس ساری کے خلاف ہے, کیونکہ یہ ایک بہت نیچرل چیز ہے اور قدرتی طور پہ یہ گرو کرے گی. اس کو روکا نہیں جا سکتا. تو کرنسی سسٹم میرے خیال میں کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جائے گا, اور ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کے پروٹوکول پہ اور دنیا کے اندر ایک نظام تجارت اور مالیاتی نظام کے اوپر ہم چل رہے ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ابھی سے تیاری کریں, اور بلکہ اس کو ہم ایمبریس کریں, ویلکم کریں اور اس کو ایڈاپٹ کر لیں. ہماری مالیاتی غلامی سے نکلنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے پاکستان کے لیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.